السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذات کی رفتار میں آپ کا میزبان عادل علی آپ کے پیش ناظرین، ریاست پاکستان اگر ریاست کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کو ماورائے آئین قرار دینے کا حق کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آئین پاکستان ریاست کے ستون و حفاظتی اداروں کو یہ تحفظ اور یہ حق فراہم کرتا ہے کہ جو قدم آپ کو لگے کہ ریاست کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ریاست پہ دہشت گردی کو ہونے دینے میں مدد فراہم کرے اور عوام پاکستان کی جان و مال کے تحفظ کا نقصان اس کے سبب ہو سکتا ہے، تو ریاست پاکستان کے پاس یہ ثوابدید اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو مناسب قدم وہ سمجھیں وہ اٹھائیں۔ ناظرین، پاکستان میں انسانیت کے علمبرداروں کو لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کے سوا پاکستان میں تمام تر اسٹیک ہولڈر صحیح ہیں، حالانکہ جو شخص ایک انگلی دوسرے پہ اٹھائے تو اس کی 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے علمبردار ایک وکیل صاحبہ ہیں جن کو حالیہ ایک سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے ہر لفظ، ہر جملے، ہر قدم، ہر حرکت اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی کا جو ماخذ ہوتا ہے، جو اس کا جو ایک نقطہ اور نظریہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے خلاف بیانیہ کھڑا کرنا ہے۔ ناظرین، ریاست پاکستان اس وقت انتہائی نازک ترین موڑ سے گزر رہی ہے۔ پاکستان اپنے قیام سے لے کے تاحال مسلسل نازک ترین حالات سے شکار ہے۔ پاکستان خطے میں ایک انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا جغرافیہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم اپنے چاروں طرف سے مختلف قسم کے مصائب اور مسائل کا شکار ہے اور مختلف لوگوں کی نظریں ہم پہ آلریڈی جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ ریاست پاکستان مختلف قسم کے چیلنجز سے نبرد آزمائے اور ریاست پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ ریاست کے اندر سے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے اگر موجود نہ ہوں تو دشمن کبھی بھی پاکستان پہ کاری ضرب نہیں لگا سکتا۔ ریاست پاکستان اگر پاکستان کی حفاظت کے لیے دہشت گردوں پہ وار کرتی ہے، ان دہشت گردوں پہ ہونے والے وار، ان کے خلاف ہونے والی کارروائی کو ماورائے عدالت قتل و غارت گری اور پاکستانی عوام پر ظلم کی صورت دے کر انسانی ہمدردی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین۔ لیکن سوال یہاں یہ بنتا ہے، وہ لوگ جو ریاست پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف آپ نے بطور دہشت گردی کارروائی کی، ان کے خلاف مقدمات کب بنے، گرفتار کب ہوئے، سزائیں کب ہوئیں، کیا کبھی ان سے انہوں نے یہ پوچھا ہے؟ ریاست پاکستان سے، ان کے شہداء سے، ان نوجوانوں سے، ان بیوہ ہونے والی خواتین سے، ان کے یتیم ہونے والے بچوں سے کہ جو دہشت گرد پاکستان میں آئے تھے وہ کسی امیگریشن کے تھرو آئے تھے، وہ کیا کسی پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، کسی ایئرپورٹ کو کراس کرتے ہوئے آئے تھے، کیا وہ باضابطہ طور پہ کوئی اجازت نامہ لے کے آئے تھے کہ پاکستان آ رہے ہیں؟ ناظرین، جواب ملتا ہے نہیں۔ یہ تمام تر سوالات اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ریاست پاکستان اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے دہشت گردوں کی کمر پر کوئی وار کرتی ہے اور پاکستان کے اندر سے ایسی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے جن کا لب لباب یہی ہوتا ہے کہ ریاست پاکستان ظلم کر رہی ہے اور پاکستان میں انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں اور کچھ مخصوص افراد جو کہ انسانی ہمدردی اور ہیومن ایکٹیوسٹ یا انسانی داد رسی کے محافظ یا پھر آپ کہوں کہ ایمبیسڈر آف دا پیس، امن کے پیغمبر بن کے پاکستان میں بنے پھرتے ہیں، وہ ریاست پاکستان کے خلاف اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بیانیہ دراصل ہمارے بیرونی دشمنوں کے بیانیے کو جا کے سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے دشمن جو باہر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر باضابطہ طور پہ کوئی وار نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ طور پہ ابھی ہم نے بنیان المرصوص میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا کس طرح دشمن کو دھول چٹائی ہے۔ اس کے بعد دشمن یہ جان چکا ہے کہ ہمارے ملک میں باضابطہ طور پہ براہ راست کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اسی لیے دوبارہ سے اندرونی خلفشار کو ہوائی دی جا رہی ہے۔ ہمارے صوبے میں دوبارہ سے ایک دہشت گردی کی لہر چل پڑی ہے، لوگ روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، راکٹ فائر ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں ناظرین جو کہ انسانیت کا علم اٹھائے پاکستان میں انسانیت سوز واقعات کی دعائی دیتے پھرتے اور ریاست پاکستان کے خلاف بیانیہ گھڑتے نظر آتے ہیں، جبکہ سوال ریاست سے نہیں بنتا کہ آپ نے جن لوگوں کے خلاف بطور دہشت گردی کارروائی کی، آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آپ نے گولیاں کھائیں، آپ زخمی ہوئے، اپنے جان ہتھیلی میں لگ کے آپ نے ان کا سامنا کیا۔ وہ آپ کا سامنا، آپ کا استقبال پھولوں سے نہیں کرتے ناظرین، وہ ہتھیاروں سے کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ افواج پاکستان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ جو سوال ریاست سے اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ان کو گرفتار کب کیا، آپ کے پاس ان کے خلاف شواہد کہاں ہیں، آپ نے ان کا مقدمہ کب چلایا، ٹرائل کب ہوا، سزا کب ہوئی، سزا پہ عمل درآمد کب ہوا، ناظرین ان سے وہ سوال اتنا سا بنتا ہے کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب انہوں نے کل ایک دن دہاڑے بینک پر راکٹ لانچر پھینکا تو کیا آپ نے سوچا کہ ان کے پاس جو اسلحہ وہ لائسنس یافتہ تھا، انہوں نے کہاں سے خریدا، رسید تھی، کیا وہ الاؤ تھے کہ وہ اس قسم کا اسلحہ بے دریغ استعمال کریں؟ جواب ملتا ہے ناظرین کہ بالکل بھی نہیں۔ آپ صرف ریاست پاکستان کے خلاف اپنا بیانیہ کھڑا کر کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کے دشمن کے مذموم مقاصد کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کو آپ سپورٹ فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر پنپنے والی سازشوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، آپ کی ریاست آپ پہ جبر کر رہی ہے، جبکہ ناظرین ان لوگوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی سی ہے۔
پاکستان کی عوام اپنی افواج کے ساتھ، اپنے محافظوں کے ساتھ ہر حد تک ہر طرح سے ساتھ کھڑی ہے اور تا قیامت کھڑی رہے گی۔ جو چند لوگ ہیں، چند مٹھی بھر لوگ جن کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، چاہے وہ انسانیت کے علمبردار بنے، انسانی حقوق کے علمبردار بنے، یا پھر انسانی جانوں کے نقصان پر ریاست پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا کر خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہلائیں۔ عوام سب دیکھ رہی ہے کہ آپ کی کن حرکات و سکنات پر، کن کن چیزوں پر آپ کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل میں جاؤں گا تو میرا خیال ہے موضوع بلاش فہمی کی طرف چلا جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔